رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے غزوات کی اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اس جد و جہد کی اہمیت کیا ہے۔ غزوہ اہل علم کی ایک خاص اصطلاح ہے۔ غزوہ اور سریہ، سریہ اور غزوہ دو اسلامی اصطلاحات ہیں۔ غزوہ اس جنگ کو کہا جاتا ہے، اس لڑائی کو کہا جاتا ہے جس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بنفس نفیس شریک ہوئے ہوں، جس جنگ اور لڑائی میں قیادت اور رہبری آپ نے خود فرمائی ہو، جس جنگ میں آپ نفس نفیس شریک ہوئے ہیں، وہ ہے غزوہ۔ غزوہ بدر، غزوہ احد، غزوہ بنو قریظہ۔ اور سریہ وہ لڑائی اور وہ جنگ ہے اہل علم کے ہاں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے مبارک ہاتھوں سے کسی لشکر کو روانہ فرمایا، آپ نے اس لشکر کو اپنے دست مبارک سے روانہ فرمایا، ہدایات دی، اور آپ نے اپنی دعاؤں کے ساتھ، اپنی ہدایات کے ساتھ جس لشکر کو روانہ فرمایا اسے اہل علم سریہ کہتے ہیں۔ سریہ اور غزوہ، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے غزوات یعنی وہ جنگیں جن میں آپ نے بنفس نفیس بطور سپہ سالار کے، بطور قائد کے، رہبر کے، رہنما کے شرکت فرمائی۔ محققین نے لکھا ہے کہ وہ 27 غزوات ہیں، 27 غزوات، اور 27 غزوات 10 سال کے قلیل عرصہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات طیبہ میں پیش آئے۔ یعنی آپ مدینہ منورہ تشریف لائے، سن 2 ہجری میں جنگ بدر سے پہلا غزوہ شروع ہوا، پھر جنگ احد، بنو قریظہ اور جنگوں کا سلسلہ شروع ہوا۔ 9-10 سال کے عرصہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے 27 جنگوں میں، 27 لڑائیوں میں بنفس نفیس شرکت فرمائی۔ حضرات گرامی، اس شعبہ مبارکہ حیات طیبہ کے اس شعبے کی اہمیت سمجھیں۔ آپ نے حج فرض ہونے کے بعد صرف ایک حج فرمایا ہے۔ جب حج فرض ہوا آپ نے ایک حج فرمایا۔ ہجرت معراج کے موقع پہ نماز فرض ہوئی، سن 10 نبوت کے 10ویں سال نماز فرض ہوئی۔ 13 سال تک آپ نے فرض نماز ادا فرمائی، اور زکوٰۃ فرض ہونے کے بعد آپ کی حیات طیبہ میں آپ پہ زکوٰۃ فرض ہی نہیں ہوئی۔ لیکن یہ غزوات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات طیبہ کا اتنا اہم شعبہ ہے، آپ نے 1-2 نہیں 27 جنگوں میں بنفس نفیس شرکت فرمائی۔ اور وہ سرایہ جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے لشکر روانہ فرمائے، ان کی تعداد تو سینکڑوں میں جا پہنچتی ہے۔ آپ نے بے شمار دستے روانہ فرمائے، بے شمار لشکر روانہ فرمائے، اور 27 غزوات میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بنفس نفیس شریک ہوئے۔ میں عرض یہ کرنا چاہتا ہوں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات طیبہ سے
آپ کی سیرت مبارکہ سے اگر غزوات کا ذکر نکال دیا جائے، سرایا کا ذکر نکال دیا جائے، آپ کی جنگوں کا اور آپ کی اسلام اور اعلاء کلمت اللہ کے خاطر جد و جہد کا ذکر نکال دیا جائے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت طیبہ کا بہت سا حصہ ختم ہو جاتا ہے۔ تو آپ کی حیات طیبہ، سیرت طیبہ کا بہت بڑا حصہ آپ کے غزوات پہ اور آپ کی جنگوں پہ مشتمل ہے۔